الرحمن الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ گفتگو اجتہاد کے متعلق ختم ہوئی، مکمل ہوئی، اور ابھی ایک دو درس ہمارے ہوں گے کہ جو اس کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اعتراض ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 18 ہے کہ جس میں فقہا کی کیا کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیہ۔ فتیہ یہ فتویٰ کی کیا جمع ہے کہ فتاوی میں علماء کے مختلف الآراء ہونے کی مذمت فرمایا کہ تارد علی احدہم القضیہ فی حکم من الاحکام فیحکم فیہا برأیہ۔ دیکھیں غور کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ ثم تارد تلک القضیۃ بعینہا علی غیرہ فیحکم فیہا بخلافہ ثم یجتمع القضاۃ بذلک عند الامام الذی استقضاہم فیصوب آراءہم جمیعا۔ ٹھیک ہے، یعنی ترجمہ ہم پڑھ دیتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعینہ ہی دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائوں کو کیا صحیح قرار دیتا ہے، کہتے تم سارے کیا صحیح ہو، حلال والا بھی صحیح، حرام والا بھی صحیح، سارے کیا ہوگے اوکے ہوگے۔ اعتراض کیسے ترتیب وہ دیتے ہیں کہ بھی آپ کے علماء بھی یہی کرتے ہیں، فقہا یہی کہتے ہیں، کسی کا فتویٰ حلال کا ہے، کسی کا حرام ہونے کا ہے، اور پھر آپ سے پوچھا جائے کہ کون غلط اور کون صحیح، آپ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں سارے کے سارے صحیح، ٹھیک ہے۔ تو بالکل یہی خطبہ جو ہے وہ آپ کے فقہا کی کیا ہے، مذمت میں آیا ہے، ٹھیک ہو گئی جی۔ سب سے پہلے اس کا جواب ہم کیا دیں گے، نقضی دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ تو معتبر روایات کو ماننے والے ہیں نا، تو معتبر روایات میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کوے کہ حلال والی جو معتبر روایت ہے زرارہ کی وہ جو ہے وہ صحیح ہے، یا کوے کہ حرام والی روایت صحیح ہے، ایک ہی امام کی دو روایتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، معصوم کا فرمان آ گیا تو دونوں میں سے کسی ایک کو تسلیم کر لو، چپ کر کے دونوں میں سے کسی ایک کو تسلیم کر لو۔ کیا مطلب، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے بھئی، آپ کرسی رکھ ہی لیں بھئی، علماء کرام کا ایک مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے، سارے مجمع کی توجہ آپ نے کھینچ لی۔ نقضی جواب کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے بھی دو روایتیں ہیں، مثال کے طور پہ دو روایتیں نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو 15 20 18 روایتیں میں لکھواؤں گا اختلاف کی، کہ آپ ان میں سے فیصلہ کریں کون سی ٹھیک اور کون سی غلط، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں ان کا کیا جواب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم دونوں کو جو ہے وہ فرمان معصوم تسلیم کرتے ہیں اور ہم کسی ایک کے اوپر کیا عمل کر لیں گے۔ ہم کہیں گے حلال اور حرام میں تو آپ معصوم کے بارے میں یہ نظریہ رکھ رہے ہو، دونوں کو آپ ٹھیک کرا رہے ہو، تو یہ تو غیر معقول کام آپ خود کیا روایات میں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پہلے نقطی جواب۔ اب حلی جواب کی طرف کیا آتے ہیں۔ حلی جواب کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خطبہ آیا ہے یہ ہمارے اجتہاد کی مذمت میں آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اجتہاد جو اہل سنت کے ہاں ہوتا ہے، ذاتی رائے اور قیاس والا، اس کی مذمت میں آیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ واضح طور پہ دو چیزیں مولا نے کیا ارشاد فرمائی ہیں کہ جس سے آپ کیا ہے نہیں پھر سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہی جو جملہ ہے فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، اس میں کیا ہے واضح طور پہ کہا کہ وہ حکم اس میں کیسے لگاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ رائے کے ذریعے سے۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر آیا ہے فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا۔ یصوب، اس کا مصدر کیا بنتا ہے، تصویب بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سب کے سب کی آراء کیا ہیں، تصویب ہیں۔ اور ہم جو فقہا ہیں، یعنی مکتب تشیع کے جو فقہا ہیں، وہ ذاتی رائے کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور تصویب کو وہ کیا جائز نہیں سمجھتے۔ ذاتی رائے کے اوپر تو ہم نے لمبی کیا بحث کی، وہاں پہ بتایا کہ اجماع سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے اور دلیل عقل سے کیا مراد ہوتی ہے، ذاتی رائے ہمارے اندر کیا ہے نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، اس چیز کو واضح کیا۔ ابھی ایک اور چیز ہے، وہ کیا تصویب کو کیا واضح کرنا ہے کہ تصویب کے جو ہے وہ اہل سنت قائل ہیں اور ہم لوگ کیا اس کے قائل نہیں ہیں۔ دو نظریات ہیں فقہا کے فتاوی میں
ایک نظریہ کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ تصویب کہتے ہیں، اور تصویب کے مقابلے میں جو ہمارا نظریہ وہ کیا ہے؟ نظریہ تختیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تصویب سواد سے ہے، سواد جسے ہم کہتے ہیں ساد، یعنی کیا مطلب؟ درست۔ تختیہ کیا مطلب؟ یعنی غلطی والے۔ ان کے مفتی کے بارے میں کیا اسٹیٹس پایا جاتا ہے کہ کل مفتن مصیب، کہ ہر مفتی کیا ہے؟ درست ہے، جو بھی وہ فتویٰ دے گا وہ پہنچ جاتا ہے حکم شرعی تک۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ نہیں، مفتی کیا ہوتا ہے؟ قد یخطا و قد یصیب، کبھی پہنچتا ہے اور کبھی کیا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے، غلطی کرتا ہے، مخطئ کیا ہے، ہم کیا ہے اس کو مخطئ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، انہیں کیا جو ہے وہ اس کی دو کیا ہے تفسیریں ہیں تصویب کی۔ یہ اصول مظفر میں کیا ہے شیخ مظفر الرحمن نے اس بات کو چھیڑا ہے کہ ایک تفسیر ان کی کیا ہے جو اشاعرے کی طرف منسوب ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کوئی حلال حرام بنا کے نہیں رکھا ہوا، جیسے جیسے بندے جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں اور جو ان کے پاس روایات پہنچتی ہیں اور جو ان کی رائے بنتی ہے اسی کے مطابق وہ کیا ہے چینجنگ اس میں کرتا رہتا ہے۔ کسی نے اگر نتیجہ نکالا مفتی نے ایک چیز کے حلال ہونے کا تو ادھر حکم کیا ہے اللہ حلال بنا دے گا، کسی نے حرام ہونے کا بنایا تو ادھر اللہ کیا حرام بنا دے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ نہیں، اللہ نے احکام پہلے سے وضع کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر مفتی جو ہے وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ چینجنگ کر دیتا ہے، اور ہر مفتی کے لیے کیا الگ حکم ہو جائے گا تبدیل ہو کر، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ یا حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو جس تحقیق کے مطابق جائے گا اسی کے مطابق حکم کیا ہوتا رہے گا؟ چینج ہوتا رہے گا۔ ہمارے فقہا جو ہے وہ اس نظریے کو نہیں مانتے۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں جی، ایک حکم انشائی ہے اور اس حکم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم واقعی کہتے ہیں، کہ جو اللہ کے علم میں ہے اور بالکل کیا ایک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور مجتہد کے پاس جو طریقے ہیں تواتر کے علاوہ خبر واحد ہے پہنچنے کے طریقے ہیں، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ ممکن ہے کہ جو مجتہد جس حکم کا فتویٰ دے رہا ہے وہ اس واقعے کے مطابق ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے مطابق نہ ہو۔ اگر واقعے کے مطابق ہوا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ مصیب ہو گیا، یعنی واقعے کے مطابق پہنچ گیا۔ اگر واقعے کے خلاف ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا معذور ہو گیا، اسے کیا عذر مل جائے گا۔ عذر کیا مطلب؟ کہ اس کو اس کا گناہ کیا ہے؟ نہیں ملے گا، اللہ کیا ایسے معاف کر دے گا، کیونکہ ایک بندہ معذور ہے۔ معذور کیا مطلب؟ شرعی طور پہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور اس کے پاس کوئی وسیلہ اور ذریعہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مکتب تشیع کا آپ اسٹیٹس لیں تو ان سے پوچھا جائے کہ بھی سارے فقہا کے فتوے ٹھیک ہیں اور سب جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ان میں سے جو ایک کا فتویٰ ہے وہ یقیناً کیا ٹھیک ہوگا، واقعے کے مطابق ہوگا، اور جو باقی ایک کے علاوہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون حقیقت کے مطابق ہے اور کون حقیقت کے مطابق نہیں ہے؟ ہمارا یہ موقف ہے کہ حکم واقعی تک پہنچنے کے لیے کوئی غیر معصوم بندہ جج نہیں بن سکتا۔ غیر معصوم کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے فیصلہ کرے کہ میں یہ فیصلہ کرتے ہوں کہ جو آپ نے کتابیں پڑھیں، جو محدثین غیر معصوم تھے انہوں نے جو روایات پہنچائیں، غیر معصوم راویوں کی روایات کے اندر آپ نے تحقیق کی اور جس نتیجے تک پہنچے تو میں بھی غیر معصوم ہوں، میں آپ کے درمیان یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کون بندہ ٹھیک ہے اور کون کیا غلط ہے۔ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کون واقعے کے مطابق اور لوح محفوظ کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے اور کون لوح محفوظ کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا۔ کسی غیر معصوم بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اور یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے کسی کو صحیح اور غلط کہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم صحیح اور غلط کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سے حکم واقعی کیا ہے۔ ہم جو حکم ہم تک پہنچا ہے اور جو فقیہ نے فتویٰ دیا ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حکم ظاہری کہتے ہیں۔ اور حکم ظاہری جو ہے وہ اگر حکم واقعی کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہوگا، اور اگر حکم واقعی کے مطابق نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ ٹھیک ہونے کی اس کے اندر 100% گارنٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے کیونکہ وہ حجت ہے۔ حجت کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے غیر معصوم راویوں کو، غیر معصوم محدثین کو اور اپنے جو غیر معصوم صحابی تھے ان کو حجت قرار دیا، اور سکہ کی خبر کو کیا ہے؟ حجت قرار دیا۔ لہٰذا جو ہے وہ اگرچہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے کیا حجت ہے، ہم مانیں گے۔ ہاں اگر قیامت میں پتہ چلے گا یا وقت کے امام جب تشریف لائیں گے وہ بتائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے؟ غلط تھی، تو ہمیں اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز کیا ہے؟ غلط تھی۔ لیکن اس غلط ہونے کے اوپر اب سزا نہیں ہوگی کہ اللہ جو ہے وہ سب کو الٹا لٹکا دے،
ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ چیز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ اس نے سب تک فرشتے بھیجے نہیں، سب تک جو ہے وہ یہ سسٹم بنائے نہیں کہ سب معصوم سے ڈائریکٹ پوچھ سکیں۔ یہی روایات اور یہی راوی رکھے جن کے اندر جو ہے وہ غیر معصوم لوگ بہت زیادہ ہیں، سب کے سب غیر معصوم ہیں، سب کے سب غیر معصوم ہیں، اور بولنے والے اور جو صحیح حافظے والے جو ہوں، پوری چیزوں کو یاد رکھنے والے عالم فاضل، وہ لوگ بہت کم ہیں ان راویوں میں۔ 60-70% راویوں کی ایسی تعداد ہے کہ جن کے اندر یہ مشکلات رہتی ہیں، کچھ جھوٹ کے کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو پورا سمجھ نہیں سکتے۔ جو امیر المومنین اسلام کا نہج البلاغہ میں کیا خطبہ موجود ہے کہ یہ روایات میں کیوں اختلاف ہوا، تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے راویوں کی کیا 4 کیٹیگری ہیں اور ان کے اندر کیا ہے بھول چوک کا کیا سسٹم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم خطبہ 18 کے بارے میں کیا موقف رکھیں گے کہ خطبہ 18 میں جو ذاتی رائے کی بات ہو رہی ہے اور تصویب کی بات ہو رہی ہے، تو اس دونوں کا ہم سے لینا دینا نہیں ہے۔ جب دونوں کا ہم سے لینا دینا نہیں ہے تو یہ خطبہ لہٰذا ہماری مذمت میں بھی نہیں آیا۔ یہ اس کی مذمت میں ہے کہ جو ذاتی رائے کو حجت مانتا ہو، یا یہ اس کی مذمت میں ہے کہ جو تصویب کا قائل ہو۔ اگر آپ سارے قاضی اور جو اسلامی قاضی ہوتے ہیں ان کو ہمارے پاس لے آئیں تو کوئی فقیہ بھی یہ نہیں کہتا کہ سب جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی فقیہ سے آپ پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی حکم واقعی ایک ہے جو کبھی کیا ہے تبدیل نہیں ہوگا، قیامت تک حلال حلال رہے گا اور حرام کیا ہے حرام ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ تو پس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارا اجتہاد ہے، ذاتی رائے والا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اجتہاد میں کیا ہے غلطی کا امکان ہے۔ جب غلطی کا اس کے اندر امکان ہے تو وہ اجتہاد کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمارا اجتہاد کیا ہے؟ کامل نہیں ہے، ہمارا اجتہاد کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اور یہ ہم اس چیز کا برملا اقرار کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں، چونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ غیر معصوم راویوں سے ہے، چونکہ ہمارے پاس غیر معصوم محدثین کی کتابیں ہیں، لہذا سارا سسٹم کیا ہے؟ نقص اس کے اندر موجود ہے۔ نقص کیا مطلب؟ یعنی غلطی کا اس کے اندر امکان موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ حجت بھی ہے۔ حجت کون سی چیز ہے؟ جو معتبر ہوگی، جو سکھ اور قابل اعتماد بندوں کی چیز ہوگی وہ حجت ہوگی۔ لیکن حجت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 100% کیا ہو؟ یقینی ہو، نہیں، اس کے اندر بھی کیا رہے گا؟ غلطی کے چانس رہے گا۔ اب یہی جملہ جو ہے وہ ایک اور اعتراض کی شکل میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ اعتراض کیسے کرتے ہیں کہ ایک خطبہ نمبر 18 پیش کرتے ہیں اور اسی اعتراض کی طرح امام خمینی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے امامت اور انسانیت، یا کیا نام ہے اس کا، انسان کامل، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ ایک عبارت لے کر آتے ہیں کہ جس میں امام خمینی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ ہمارا اجتہاد کیا ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو خود تمہارا مجتہد اقرار کر رہا ہے کہ آپ کا اجتہاد کیا ناقص ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجتہاد کیا کامل ہے؟ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں ناقص ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کا کیا جملہ ہے امام خمینی رحمہ کا کہ یہ جو روایت ہے ہماری کتب میں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یاتی بکتاب جدید، وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے۔ اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شیعوں کا کیا نیا قرآن ہے جو امام نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے اور وہ لے کر آئیں گے۔ تو اس کا جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا کہ یاتی بکتاب جدید کا کیا مطلب ہے؟ ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے نا کہ چونکہ اس کتاب کے اوپر عمل نہیں ہو رہا قرآن مجید کے اوپر، تو اس کو وہ کیا کریں گے؟ تازہ کریں گے۔ احیاء الکتاب و احیاء سنت، جب کتاب اور سنت کو وہ تازہ کریں گے، زندہ کریں گے، تو اس سے سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ نئی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب وہی ہوگی، سنت وہی ہوگی، لیکن جب اس کے اوپر عمل ہوگا، اس کو تازہ کیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ یہ جدید ہے۔ لہٰذا یاتی بکتاب جدید یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ امام خمینی رحمہ کے اس کے اوپر کیا تبصرہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجازی معنی میں نہیں ہے، یہ حقیقی معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کتاب سے مراد قرآن مجید نہیں ہے، کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو شریعت کی کتاب ہے، حلال و حرام کی جو کتاب ہے، وہ کیا وہ نہیں لے کر آئیں گے، یعنی وہ شریعت اور فقہ کے احکام ایسے بیان کریں گے کہ جو بالکل نئے ہوں گے۔ کیسے نئے ہوں گے؟ کیونکہ وہ جو احکام ہوں گے وہ ہمارے اجتہاد جو ہے، اجتہاد ناقص اور ہمارے ظنون سے عکس شدہ جو فتاوی ہیں ان سے مختلف ہوں گے، حلال و حرام۔ اب وہاں پہ امام خمینی رحمہ نے کیا جملہ لکھا کہ وہ جو امام حلال و حرام بتائیں گے اپنی کتاب سے، جو نئی کتاب ہوگی، وہ ہمارے فتاوی سے مختلف ہوں گے۔ ایک جملہ کیا لکھا کہ ہمارے جو ظنون سے عکس شدہ فتاوی ہیں، ظن سے، ان سے کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو جی آپ کا مجتہد خود مان رہا ہے کہ ایک تو اجتہاد ناقص، دوسرا آپ کے فتاوی کیا ہیں؟ ظنی ہیں، ظنی ہیں، اور کیا ہے جی اس کے اندر کیا کون سا آپشن پایا جاتا ہے کہ وہ ظنون سے عکس شدہ ہیں،
تو امام کیا ہے اس کے خلاف کیا حکم دیں گے، تو اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کے جواب کہیں گے، اس کے جواب بھی کیا واضح ہے. ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کیا قطع اور یقین ہے، ہمارے پاس کیا ظن ہے، اور آپ بھی کیا اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کیا ظن ہے. اور دوسرا ہم نے کب کہا کہ جو فتاوی فقہا دے رہے ہیں وہ حکم واقعی کے مطابق ہیں، نہیں، اس کے اندر بھی کیا ہو سکتی ہے، غلطی کا کیا ہو سکتا ہے، امکان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ بات یہ ایک ہی ہے کہ خطبہ نمبر 18 کو پیش کریں یا امام خمینی کے اس جملے کو پیش کریں، دونوں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے، نہیں بنتا. اس میں آپ کے پاس حلی جواب بھی ہے بہترین، اور نقضی جواب بھی آپ کے پاس کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ نیا ایک سسٹم چلتا ہے کہ وہ اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں، بھی پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے فتاوی میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کیا ہے اگلے درس میں کیا چھیڑیں گے. فی الحال جو ہے وہ اسی کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ خلاصہ ہم کرتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ایک دفعہ تکرار ہو جائے، اور پھر آپ سے جو ہے وہ اس کے اوپر اگلی دفعہ کیا آپ سے کیا سنیں گے کہ آپ کیا سمجھیں اس چیز سے. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام کیا ہے کہ خطبہ نمبر 18 میں ذاتی رائے اور تصویب کی بات ہو رہی ہے، اور ہم تصویب کے قائل نہیں ہیں، ہم کیا تختیہ کے قائل ہیں، اور ہم ذاتی رائے کے بھی قائل نہیں ہیں. دوسرا کیا ہے کہ امام خمینی رحمہ نے جو لکھا کہ ہمارا اجتہاد ناقص ہے، تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کامل ہے، ہم خود ناقص ہیں، غیر معصوم ہیں، راوی غیر معصوم ہے، سب ناقص ہے. ٹھیک ہے، لیکن ناقص ہونے کے باوجود کیا ہے، حجت بھی ہے. حجت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کامل چیز ملے، ناقص چیز کی بھی حجت اہل بیت علیہ السلام نے قرار دی ہے. ٹھیک ہے، جس کی تفصیل ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ امام جب نئے احکام پیش کریں گے حلال و حرام، تو وہ واقعی احکام ہوں گے، جو حکم واقعی کیا ہوں گے، لوح محفوظ والے ہوں گے. اور وہ ممکن ہے کہ ہمارے جو ظنون سے شدہ فتاوی ہیں ان سے مکمل طور پہ کیا مختلف ہوں. لہذا فقہا خود مان رہے ہیں کہ ہم جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم واقعی کے مطابق ہو، وہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، مختلف بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ حکم واقعی تو ایک ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو دو باتوں کا جواب کیا ہے، ایک ہی کیا ہے آپ کو درس میں مل جائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے.